الرحیم وجملۃ الجائزات بسنک ماہیتها وموجودیتها رابطیۃ الذات والوجود بالقیاس الیہ تعالی فهي معلومۃ له تعالی بذاتها لا بصورها فالموجودات بأسرها من حيث الوجود الرابطي معلومۃ وصورا علمیۃ له تعالی فعلمه تعالی الاجمالی بتلك الاشیاء نفس ذاته تعالی وعلمه التفصیل بمعنى الحاضر عند المدرك نفسها فهي معلومۃ له من تعالی من جهتين فإنها بوجودها الإجمال متحدة معه تعالى فينتبه علمها في علمه بذاته تعالى وبوجودها التفصيل حاضرة عنده تعالى بلا حلول وقيام بذاته تعالى. قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی آ گئے ہیں کہ میاں جب یہ آپ نے پہچان لیا کہ عینیت کافی ہے انکشاف کے لیے، عاقل و معقول میں، عالم و معلوم میں اگر عینیت ہے تو یہ عینیت کا جو علاقہ ہے یہ انکشاف کے لیے کافی، ناعیت کا علاقہ بھی انکشاف کے لیے کافی ہے، معلوم اگر صفت منضمہ ہے، نعت ہے، عالم کے لیے تو یہ بھی انکشاف کے لیے کافی ہے، علیت اور معلومیت کا علاقہ بھی انکشاف کے لیے کافی ہے۔ ان چیزوں کے پہچاننے کے بعد آپ یہ جان گئے کہ ان تین علاقوں سے جو علم آئے گا وہ علم حضوری ہے، وہ بحصول صورت نہیں ہے، میاں حصولی نہیں ہے۔ بس اب آؤ، قاضی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ اب آؤ باری تعالی کا علم جو بالممکنات ہے اس کی طرف آؤ۔ تو ہم نے دیکھا کہ تمام ممکنات بذواتها و بوجوداتها، ہر ممکن اپنی ذات اور اپنے وجود کے اعتبار سے باری تعالی کے طرف محتاج ہے۔ ممکن کا نہ وجود اپنا ہے نہ اس کی ذات اپنی ہے، سمجھا گئی ہے؟ کیونکہ پڑھ چکے ہو کہ ممکن کا وجود و عدم فی ذاتی ہی برابر ہے، سمجھ آئیے؟ کوئی مرجح آئے گا تو ممکن کے وجود کا مرجح آئے گا تو ممکن موجود ہوگا، ورنہ اس کا وجود و عدم دونوں برابر ہے۔ تو ممکن کی اپنی ذات کے اعتبار سے نہ ذات ہے نہ وجود ہے، سمجھ آئیے؟ کیونکہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو ذات ہوتی ہے یا وجود ہوتا ہے میاں وہ صرف واجب الوجود ہوتا ہے۔ وجوب الوجود کا تقاضا ہے کہ یہ باعتبار ذات موجود ہے، یہ کسی کی طرف اپنے وجود میں ذات میں محتاج نہیں ہے، وہ صرف واجب الوجود ہوتا ہے۔
تو ممکن ہے میاں، سمجھا گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ نہ اس کا وجود اپنا ہے نہ اس کی ذات اپنی ہے، لہذا اپنی ذات اور وجود دونوں میں یہ محتاج ہے باری تعالیٰ کی طرف، واجب الوجود کی طرف. سمجھ آ رہی ہے؟ تو واجب الوجود اس کے وجود اور ذات کے لیے علت ہوئی، اور یہ تمام ممکنات کیا ہوئی؟ معلولات. تو ابھی تم نے پڑھا کہ علاقہ علیت کا پایا گیا، باری تعالیٰ کی ذات علت ہے اور یہ تمام ممکنات کیا ہیں؟ معلول. تم یا علت کو معلول کا علم آ جائے تو وہ کون سا علم ہے؟ علم حضوری، بے حصول صورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کو ممکنات کی صورتیں حاصل ہو گئی، ذہن میں منتقش ہو گئی. جیسے مجھے آپ کی صورت حاصل ہوتی ہے تو آپ کی صورت جو میرے ذہن میں منتقش ہو گئی وہ آپ کے لیے علم ہے. صورت کو یہاں دخل ہو نہیں ہے میاں. خود ممکنات بذواتہا و وجوداتہا باری تعالیٰ کے سامنے حاضر. سمجھ آئیے؟ اور باری تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے؟ علت. اور یہ ممکنات کیا ہے؟ معلوم. تو عالم و معلوم کے درمیان میں علاقہ علیت کا پایا گیا، لہذا علم عالم کو اس معلوم کا علم کون سا علم ہوگا؟ علم حضوری ہوگا. اور بے حصول صورت جو علم آتا ہے وہ علم حصولی ہوتا ہے، علم حضوری نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا پتہ لگا کہ یہ تمام ممکنات بذواتہا و وجوداتہا لا بصورہا باری تعالیٰ کے سامنے حاضر، بواسطہ صور نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بذواتہا و وجوداتہا باری تعالیٰ کے سامنے حاضر. اور یہ معلولات ہیں، باری تعالیٰ کی ذات ان کے لیے، ان کے وجود کے لیے علت ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو میاں علت کے سامنے معلول حاضر، تو علم کون سا ہوا؟ سمجھے وہ بات کو؟ تو باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم علم حضوری ہے بعلاقہ علیت. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن میاں بہت سے علماء مناطق اور حکماء جو ہیں وہ تو اطلاق کرتے ہیں صور کا، کہ باری تعالی کو ممکنات کا علم بالصور ہے، بالصور. سمجھ آ گئی ہے؟ تو تم نے تو علم حضوری بنا دیا، صورتوں کو تو پرے کر دیا. تو وہ علماء جو یہ اطلاقات کرتے ہیں تو ان کا کیا مطلب ہے؟ قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی بتاتے ہیں آپ کو کہ میاں اصل بات یہ ہے کہ معلوم چاہے بذات خود حاضر ہو، لیکن معلوم کو صورت علمیہ کہتے ہیں مجازاً. سمجھائیے؟ جو شے معلوم بنے تو اس معلوم کے اوپر صورت علمیہ کا اطلاق آتا ہے مجازاً. لہذا جن علماء نے بھی کہا ہے کہ ممکنات کا علم باری تعالیٰ کو بالصور ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ممکن کی صورت باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گئی، اعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، ورنہ باری تعالیٰ محل حوادث بن جائے گا.
تو جو محل حوادث ہو وہ خود حادث ہوتا ہے، تو باری تعالیٰ تو قدیم ہے، حادث نہیں ہے. اس لیے ان کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یہ تمام ممکنات جو ہے، ہر ممکن جو ہے وہ باری تعالیٰ کو معلوم ہے، یعنی باری تعالیٰ کے لیے وہ خود صورت علمی ہے. تو صور علمیہ کا اطلاق اشیاء موجودہ پر بھی آتا ہے، معلومات پر. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جواب دے دیا قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے. ترجمہ کروں یہاں، وہ جملۃ الجائزات، اور تمام ممکنات، جائزات ممکنات، بسنخ ماہیتہا و موجودیتہا، اپنی نفس ماہیت اور نفس موجودیت کے ساتھ رابطیت الذات والوجود، وہ میاں رابطیت الذات والوجود ہے. ان کی ذات بھی ذات رابطی، رابطہ بالباری تعالی، تو وجود آ گیا، ذات آ گیا. رابطہ بالباری تعالی، تو وجود آ گیا، ذات آ گیا. رابطیت الذات یعنی محتاجت الذات. سمجھ آئیے؟ اپنی ذات اور وجود دونوں میں باری تعالیٰ کی طرف محتاج ہے. بالقیاس الیہ تعالی فہی معلومۃ لہ تعالی بذاتہا لا بصورہا. لہذا یہ تمام ممکنات باری تعالیٰ کو معلوم ہے ذات کے اعتبار سے، لا بصورہا. علم حصولی نہیں ہے، بواسطہ صورت نہیں ہے. فالموجودات بأسرها، اور یہ موجودات بتمامها، بأسرها بتمامها من حیث الوجود الرابطی، وجود رابطی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ معلومۃ وصور علمیۃ. یہ جواب دے دیا، وصور علمیۃ لہ تعالی، یہ معلوم ہے باری تعالیٰ کو. ہر معلوم کے اوپر صورت علمی کا اطلاق ہوتا ہے، عطف تفصیلی ہے. ہاں، لہو تعالی. باس یہ تو پتہ لگ گیا کہ تمام ممکنات بذواتہا و وجوداتہا باری تعالیٰ کی طرف محتاج ہے. تو باری تعالیٰ نے ان کو وجود عطا فرما دیا، ذات ان کی موجود کر دی ہے. تو یہ کیا ہوئے؟ معلومات. اور باری تعالیٰ کی ذات علت، تو علاقہ علیت کا پایا گیا. تو علیت کا علاقہ انکشاف کے لیے کافی ہے نا میاں، پڑھ چکے ہو پہلے. لہذا اور علیت کے علاقے سے جو علم آ جائے وہ علم حضوری ہوتا ہے، لہذا علم حصولی نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بس اب ایک اعتراض ہوتا ہے، فعلمہ سے اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا میاں تو دیکھو یہ جب معلوم ہوئے اور باری تعالیٰ کی ذات علت ہوئی، تو یہ معلومات تو ازل میں نہ تھے. ہم یہاں یہ جو ممکنات ہیں یہ بذواتہا و وجوداتہا کیا ہے؟ معلوم. تو یہ معلومات ازل میں تھے. تو جب ازل میں یہ نہ تھے تو معلول بھی نہ تھے نا، وجود نہیں تھا ان کا، ذات نہیں تھی، تو علمیت کا علاقہ بھی نہیں تھا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ازل میں باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم نہیں ہو، تو لازم آ گیا ازل میں جہل، جہل باری تعالیٰ عن الممکنات، اور یہ لازم تو باطل حمیت فالملزوم. تو یہ کیسی علیت تم نے ثابت کر دی؟ اس سے تو اور خرابی لازم آ گئی. سمجھا گئی ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں قاضی مبارک رحمہ اللہ. فرماتے نامی جہل نہیں لگتا.
دیکھو علم کا تیسرا معنی تو آپ نے بتایا تھا، یاد ہے آپ کو، انتزاعی دانستن، اس کا تو پرے کرو۔ علم کے دو معنی رہ گئے تھے، علم بمعنی مبدأ انکشاف اور علم بمعنی حاضر عند المدرک۔ ہم کہتے ہیں دیکھو، ایک علم بمعنی مبدأ انکشاف ہے، تو ان ممکنات کے لیے علم جو باری تعالیٰ کا ہے، ان ممکنات کا علم جو باری تعالیٰ کو ہے، وہ کس معنی میں ہے؟ بمعنی مبدأ انکشاف، اور مبدأ انکشاف ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ تو ازل میں موجود تھی نا، تو وہی ذات کیا ہے؟ مبدأ انکشاف۔ وہی ذات کیا ہے؟ علم۔ تو علم ازل میں تھا کہ ذات باری تعالیٰ تو تھی نا، تو وہ علم جو بمعنی مبدأ الانکشاف ہے وہ قبل وجود الاشیاء ہے۔ اشیاء نہ بھی ہو تو باری تعالیٰ کی ذات ان کے لیے مبدأ انکشاف ہے۔ اشیاء کا وجود مبدأ انکشاف ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے میاں، چاہے اشیاء موجود نہیں تھے ازل میں، لیکن باری تعالیٰ کی ذات تو تھی نا، تو باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے کیا چیز؟ یہ علم قبل وجود الاشیاء بمعنی مبدأ الانکشاف۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ لہذا ازل میں جہل لازم نہیں آیا میاں۔ ہاں دوسرا علم ہے بمعنی حاضر عند المدرک، تو حاضر عند المدرک کے معنی میں جو علم ہے وہ معلوم کا عین ہوتا ہے، وہ معلوم کا عین، کیونکہ معلوم حاضر ہوتا ہے نا مدرک کے سامنے، تو وہ معلوم کا عین ہے، تو وہ علم ہے بعد وجود الاشیاء، اس کو علم تفصیلی کہتے ہیں۔ بعد وجود الاشیاء بمعنی حاضر عند المدرک، یہ معلوم کا عین ہے، سمجھ آئیے؟ لہذا یہ علم تفصیلی کہلاتا ہے۔ اور وہ علم جو قبل وجود الاشیاء ہے، جو ذات باری تعالیٰ کا عین ہے، جو بمعنی مبدأ انکشاف ہے، وہ علم اجمالی ہے، وہ باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو گویا کہ باری تعالیٰ کو ممکنات معلوم ہو گئی ہے دو جہات سے۔ ایک ممکنات کا علم ہے قبل وجود الاشیاء، وہ عین ذات باری تعالیٰ ہے، وہی گویا کہ علم حقیقی ہے باری تعالیٰ، وہ عین ذات باری تعالیٰ ہے، سمجھ آئیے؟ اور ایک ہے علم ممکنات کا بمعنی حاضر عند المدرک، یہ مدرکات کا عین ہے، معلومات کا عین ہے، ممکنات کا عین ہے، یہ علم تفصیلی کہلاتا ہے، بعد وجود الاشیاء ہوتا ہے یہ۔ تو اس کو باری تعالیٰ کا علم کہنا مجاز ہے، یہ حقیقی علم نہیں ہے، اس کو باری تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ بھی باری تعالیٰ کا علم ہے، تو اس کو مجازاً باری تعالیٰ کا علم کہتے ہیں۔ سدی شیخہ سدی حلوہ شیخ یہ طالبان تو سبق خراب کو میاں دا حلوہ کی کنا دا بوسه سبق ہوئی خوري وول دا زي كده وخدای خبر زي ده منتشر سمجھا گئی ہے نا؟ تو حقیقی علم جو ممکنات کا ہے باری تعالیٰ کو علم حقیقی، وہ علم اجمالی ہے، اور تفصیلی علم کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنا یہ مجاز ہے، کیونکہ یہ علم حادث ہے، یہ حوادث کا عین ہے نا، ممکنات کا عین ہے، تو یہ علم حادث ہوتا ہے۔
اس لیے اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کی ہے تو وہ مجاز ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کروں گے۔ فعلمہ تعالی الاجمالی، ہاں تو باری تعالیٰ کا علم اجمالی بتلک الاشیاء ہے، ان معلومات کا یعنی ان ممکنات کا، یہ نفس ذاتی ہی تعالی، دیکھا وہ عین ذات باری تعالیٰ ہے، یہ بمعنی مبدأ انکشاف ہے۔ ہاں وعلمہ التفصیلی، اور باری تعالیٰ کا علم تفصیلی جو ہے ان ممکنات کا، وہ بمعنی الحاضر عند المدرک، دیکھا یہ کیا ہے؟ نفسہا، یہ عین ہے کن کا؟ ممکنات کا۔ فہی معلومۃ لہ تعالی من جہتین، لہذا ممکنات باری تعالیٰ کو معلوم ہو گئی ہے دونوں جہات سے۔ میاں بس اب کہتے ہیں وہ بات پر آ گئے، قاضی جو ہے وہ کھٹکتی تھی یہ بات اس کے ذہن میں نا، آخر کار ابل گئے۔ سمجھائیے نا، کب تک کھٹکتی رہی؟ بول دو۔ کہتے یار اس میدان میں اگر حقیقت سمجھنا چاہتے ہو نا تو باریک تو ہے، لیکن بس میں بتا ہی دیتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ نفس الامر میں، واقعہ میں وجود نامی شے ایک ہے، بس جس کو وجود کہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، بس واقعہ میں ایک ہے۔ اس وجود سے انتزاعیات، سمجھ آ گئی ہے؟ ایک ہے وجود بمعنی حقیقی، مصدری نہیں، وہ مصدری انتزاعی ہے، اس کو پڑھے کرو۔ بودن کے معنی میں وہ انتزاعی ہے، وجود بمعنی وجود حقیقی، جس کو ما بہل موجودیت کہتے ہیں، جو مبدأ آثار بنتا ہے، وہ وجود حقیقی ہے، اور واقعہ میں وہ ایک ہی ہے بس۔ اور وہ جو ایک وجود ہے وہ وجود ہے واجب الوجود کا۔ سمجھ آئیے؟ واجب الوجود کا جو وجود ہے وہی وجود حقیقی ہے، وہی مبدأ آثار ہے، اسی پر آثار مرتب ہوتے ہیں، اور وہی ما بہل موجودیت ہے، اور وہی وجود منشأ انتزاع ہے تمام ممکنات کے۔ یہ ممکنات جو ہیں یہ انتزاعیات ہیں، سمجھ آئیے؟ اے میاں وہی ایک وجود حقیقی سے زید کی نسبت ہو گئی تو زید کا انتزاع ہو گیا، عامر کی نسبت ہوگی تو عامر کا انتزاع ہو گیا، پلر کی نسبت ہوگی تو پلر کا انتزاع ہو گیا، ہاں آسمان کی ہو گئی تو آسمان کا انتزاع ہو گیا، زمین کی تو زمین کا انتزاع ہو گیا۔ تو یہ تمام ممکنات کیا ہے؟ انتزاعیات، نسبت پر ان کا وجود مبنی ہے، ان کی نسبت اس وجود حقیقی سے ہو گئی تو بس یہ انتزاعی موجود ہو گیا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ انتزاعی کا وجود منشا کے وجود کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ انتزاعی موجود ہے بوجود المنشا، انتزاعیات کا کوئی وجود ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں قاضی کہ بس اب بات سمجھ لو کہ یار وجود وہی ایک ہی ہے، اور یہ تمام ممکنات اسی وجود سے منتزع ہے، اور منتزعات کا جو وجود ہوتا ہے وہی وجود منشا ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام ممکنات کا وجود وہی ہے جو واجب الوجود کا وجود ہے،
اور وہی ایک وجود ہے جس کو وجود حقیقی کہتے ہیں، ما بالموجودیت کہتے ہیں، مبدأ آثار کہتے ہیں۔ لہذا یہ تمام ممکنات باری تعالی کے وجود میں درج ہے، ان کا وجود اور باری تعالیٰ کا وجود ایک ہی وجود ہے، سمجھائیے۔ باقی یہ ممکنات اگر تلاش کرتے ہو تو میاں یہ انتزاعیات ہے، تو انتزاعیات کا وجود کون سا ہوتا ہے؟ جو اس کے منشے کا وجود۔ لہذا یہ تمام ممکنات جو ہیں فَإِنَّهَا بِوُجُودِهَا الْإِجْمَالِ، دیکھو قاضی فرماتے ہیں یہ تمام ممکنات اپنے وجود اجمالی کے ساتھ متحدۃ معہ تعالی، وجود میں یہ تمام سب کے سب باری تعالیٰ کے ساتھ متحد ہے، ایک ہی وجود پر سب موجود ہے، وہی وجود حقیقی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بس اے میاں، جب ممکنات کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، ہاں ان کا وجود وہی ہے جو باری تعالیٰ کا وجود ہے، تو باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو وجود باری تعالیٰ تو عین ذات باری تعالیٰ ہے، تو باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کا علم باری تعالیٰ کے علم بالذات میں داخل ہو گیا کہ نہیں داخل ہو گیا؟ تو جب باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے، اپنے وجود کا علم ہے، اور ان کا وجود وہی ہے جو باری تعالیٰ کا وجود ہے، تو ان کا علم باری تعالیٰ کے وجود کے علم میں مندرج ہو گیا، داخل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ آئیے؟ تو جب باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے تو تمام ممکنات کا علم اس کے اندر آ گیا، لہذا تمام ممکنات کا بھی علم۔ نہیں سمجھے ہو؟ اولیاء بنا رہا ہے قاضی تم کو، وحدت الوجود والے مولوی بنا رہا ہے، اسی لیے فرمایا فَإِنَّهَا بِوُجُودِهَا الْإِجْمَالِ، یہ تمام ممکنات اپنے اجمالی وجود کے ساتھ متحدۃ معہ تعالی، فَيَنْتَوِي عِلْمُهَا فِي عِلْمِهِ بِذَاتِهِ تَعَالَى وَبِوُجُودِهَا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فَيَنْتَوِي فَيَنْدَرِجُ، پس داخل ہو جائے گا علمها، ان ممکنات کا علم، فی علمه تعالی بذاتہ تعالی، ہاں باری تعالیٰ کا جو علم بذاتی ہی ہے اسی میں یہ تمام ممکنات کا علم درج ہو گیا، داخل ہو گیا، لہذا باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم تو ہے، تو لہذا تمام ممکنات کا بھی علم ہے کہ وہی ایک ہی علم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا میاں، وہ بھی وجود ہے تفصیل، اور انتزاعیات کا وجود تفصیلی کہ ہر منتزع کا اپنا اعتبار کیا جائے، لیکن اعتباری وجود ہوگا نا، وجود تفصیلی اعتباریات کا کیا ہوتا ہے؟ اعتباری وجود، تو وجود تفصیلی ان کا کیا ہوگا؟ اعتباری، تو لہذا وجود تفصیلی کے اعتبار سے حاضرۃ عندہ تعالی، یہ تمام ممکنات باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے میاں، لیکن بلا حلول و قیام بذاتہ تعالی، یہ باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں لیکن نہ باری تعالیٰ کی ذات میں حلول کرتے ہیں، نہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ سمجھ آئیے؟ لہذا اپنے انتزاعی وجود کا لحاظ کرو تو وہ وجود تفصیلی ہے، لیکن وہ اعتباری وجود ہے، ہاں حقیقی وجود ممکنات کا بھی وہی ہے جو واجب الوجود کا وجود ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو، وہ تحقیق سے اس کو اور آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔